محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، دیکھیے آج کل ہر جگہ ائمہ کرام، علماء کرام، مدرسین حضرات سب یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، ویلیو نہیں ہے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے، لوگ ہمیں ہلکے میں لیتے ہیں۔ اس سب شکایتوں کا حل یہی ہے کہ ہم نے اپنے علم کو ہلکا جانا، اپنے مرتبے کو ہلکا جانا۔ ہم نے خود اپنے آپ کی قدر نہیں کی، اسی وجہ سے لوگ آج ہماری قدر نہیں کرتے۔ ناقدری کی بات ہمارے اندر کیا ہے؟ جس سے ہماری عزت گھٹے وہ بات ہمارے اندر کیا ہے؟ وہ بات یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم عالم دین تو بن گئے، لیکن عالم و جیسا وقار ہم نے نہیں اپنایا۔ کسی کے 2 ٹکوں کی خاطر ہم اس کے مکان پر پہنچ گئے، کسی کے 2 پیسے کی خاطر اس کے بچے کو روزانہ پڑھانے جانے لگے، اور مہینے میں 30 چکر لگانے کے بعد 100-200 روپے لینے لگے۔ اسی وجہ سے آج ہمارا وقار ختم ہو گیا۔ آپ نے نہیں دیکھا خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقت کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا کہ آپ میرے صاحبزادے کو گھر آ کر پڑھا دیا کریں، بڑا اچھا ہوگا۔ تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، میں آپ کے بیٹے کو پڑھانے گھر نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو اپنا بچہ پڑھانا ہے تو میری درس میں بھیجا کریں، یہاں مدرسے میں چھوڑا کریں آ کے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اتنی بات سنی، سمجھ گیا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیسے عالم دین ہیں، وہ بات نہیں مانیں گے۔ تب وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو، آپ گھر نہیں آ سکتے تو کم از کم مدرسے میں میرے بچوں کو آگے پڑھایا کرو، آگے بیٹھا کر اور اچھی طریقے سے پڑھایا کرو۔ یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اور بچوں سے زیادہ ان پر توجہ دیا کرو۔ لیکن سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اور بچوں کا سبق سنا جائے گا، اسی طرح اس کا بھی سبق سنا جائے گا۔ یہ اگرچہ خلیفہ ہارون رشید کے بچے ہیں، لیکن نہیں، علم کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ میں جس طریقے سے پڑھاتا ہوں ویسے ہی پڑھاؤں گا۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا امام شریک نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ ان کی بارگاہ میں بھی خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ آپ میرے بچوں کو پڑھا دیا کریں گھر آ کر۔ آپ نے کہا نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے جواب دیا خلیفہ وقت نے، کیا آپ امیر المومنین کا حکم ماننا نہیں چاہتے؟ تو آپ نے بڑا پیارے انداز میں، بڑے اچھے اور اچھوتے انداز میں جواب دیا تھا کہ حکم تو ماننا چاہتا ہوں، لیکن میں علم کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا۔ سمجھے آپ؟ تو یہ ائمہ کرام کے اقوال، ان کی جرأتیں، ان کی شجاعتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں عالمانہ وقار کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کسی کے کہنے کی خاطر لالچ میں آ کر اس کے دروں کے، اس کے گھروں کے چکر نہیں لگانے چاہیے۔ اور یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ عالم جو امیروں کی چوکھٹ سے دور رہے وہ اچھا عالم ہوتا ہے، اور جو امیروں کی چوکھٹ پر پڑا رہے وہ عالم اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہمارے علماء کرام کو، حفاظ کرام کو، قراء کرام کو چاہیے کہ اپنا عالمانہ وقار قائم رکھیں، اپنے علم کی قدر کریں، اور چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہ کریں۔ یہ دونوں واقعے ہمیں بتا رہی ہیں کہ کتنے ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن شریعت کے معاملے میں اس کے ساتھ موافقت نہیں کی جا سکتی۔ جو اپنے رولز ہیں، جو اپنے قانون ہیں، انہیں بنا کر رکھو۔ انشاءاللہ عزت انہی کے حصے کی ہے، زیادہ عزت ہمیں ہی ملنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب علم دین سیکھنا چاہیے، اور فی سبیل اللہ لوگوں کو سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔